سلام ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے ہمیں یہ شعور پہنچایا کہ اپنی محفلوں میں حدیث قصہ کی تلاوت کیا تو عام عربی میں تلاوت کی جاتی. حدیث کہتے ہیں بات کو، قصہ کہتے ہیں چادر کو، یعنی یہ چادر والوں کی بات ہے. تو یہ چادر والوں کی بات ہے. آواز میری آپ تک پہنچ رہی ہے؟ یعنی غرض یہ ہے کہ اس کام کو ہم شعور سے کریں. اہم ترین کام ہے. اور یہ سنی شیعہ حضرات سمجھو، جب سب کی باتیں کرتے ہیں تو چادر والوں کی بات کیوں نہ کی جائے؟ یعنی اگر کوئی سمجھے اس کو تو کملی والے کا ذکر افضل ذکر ہے. جہاں کملی والے کا ذکر ہو، کملی والے کی بات ہو، کلمہ پڑھنے والا شامل ہونا شرف سمجھتا. تو کملی والے نے بھی اپنے آپ کو اس چادر والوں میں شامل کیا. آپ اس کو سمجھیے میں نے کیا کہا. یعنی کملی میں شامل ہوتے اگر حضور اپنے حجرے میں ہوتے تو کملی لیٹ کے بیٹھے ہوتے تو یہ شامل ہوئے. وہ چادر کا موسم ایسا ہے کہ کملی والا بھی چل کے شامل ہوا. تو یہ بات ہے ملکہ عالمی، اور اس کے راوی ہیں جناب جابر. جناب جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ جناب سیدۃ النساء العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بنت رسول اللہ سے روایت، یعنی یہ شہزادی کی کلام. بی بی فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ سے سنا ہے کہ وہ فرما رہی تھیں کہ ایک دن میرے بابا جان جناب رسول خدا میرے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے سلام تم پر اے سیدہ. میں نے جواب دیا. اب دیکھو جس پہ اللہ کا سلام ہے وہ شہزادی کو گھر میں سلام کر رہا. بی بی فرماتی ہے ہم نے جواب دیا. آپ پر بھی سلام ہو. پھر آپ نے فرمایا میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. یہ ایک بڑی خاص بات ہے. جسم میں انی اجدو فی بدن، میں بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. یہ جسم لفظ ترجمہ غلط کیا گیا. جسم اور ہے، بدن اور ہے. بدن کہتے ہیں سر کے بغیر جسم، اور سر ساتھ شامل ہو تو پھر جسم کہتے ہیں. تو بدن میں ضعف ہے، سر میں نہیں ہے. بہرحال میرے واسطے تو بہت مشکل ہے تمیر پڑھنا. میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. میں نے عرض کی بابا جان خدا نہ کرے جو آپ میں کمزوری آئے. فرمایا اے سیدۃ النساء العالمین مجھے ایک یمنی چادر لا کر دو. تب میں یمنی چادر لے آئی اور میں نے وہ بابا پہ اڑا دی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ
کہ آپ کا چہرہ چمک رہا ہے جس طرح 14ویں رات کو چاند پوری طرح چمک رہا۔ پھر ایک ساتھ ہوئی کہ مولا حسن وہاں آ گئے اور وہ بولے سلام ہو آپ پر اے والدہ محترمہ۔ میں نے کہا تم پر بھی سلام میری آنکھ کے تارے اور میرے دل کے ٹکڑے۔ وہ کہنے لگے امی جان یار مینوں نہیں اچھا دیکھو جی اینو کڈ کے یار صحیح دیو تے تاں ہی پڑھی جا سکتی۔ اچھا ایک بات سنو جی، قبلہ بھی بیٹھے ہیں، آپ حدیث کے ساتھ کو غور سے پڑھیں اور یہ میں اہل علم کی خدمت میں عرض کرتا ہوں نا۔ دیکھو نا زیادتی کتنی ہو رہی ہے، ترجمے سارے کر رہے ہیں، کمائی ہے نا، خیال تو نہیں۔ تو بہرحال یہ میری تو بے بسی ہے اس معاملے میں، بس تلاوت کرنی ہے پھر وہ لے آئے۔ قبلہ آپ ساری حدیث قصہ پڑھے، سن رہے ہو جی؟ مولا حسن آئے ہیں، گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے سیدہ تم پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا بابا جان آپ پر بھی سلام ہو۔ پھر آپ نے فرمایا میں اپنے جسم میں، انہوں نے بھی ترجمہ جسم ہی کیا، کمزوری سی محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بابا جان خدا نہ کرے جو آپ کمزور ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا سیدہ مجھے ایک یمنی چادر لا کر اڑا دو۔ میں یمنی چادر لے آئی اور میں نے بابا جان کو اڑا دی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا۔ ایک ساتھ نہیں گزری تھی کہ میرے بیٹے حسن علیہ السلام آ گئے اور بولے امی جان آپ پر سلام۔ یعنی شہزادے نے آ کر ماں کا نام نہیں تلاوت کیا۔ حدیث قصہ پڑھنے والے کوئی احتیاط نہیں کرتے، بس بیٹھ جاتے ہیں کرسی پہ، شروع ہو گئے۔ یعنی مولا حسن پاک نے نام لیا ہے، تو جب ان کا امام بیٹا نام سے نہیں بلاتا تو پھر ہمیں بلانا چاہیے، ہمیں بھی القاب سے بلانا چاہیے۔ غرض میری ہے امی جان مجھے گھر میں نانا جان کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں تمہارے نانا جان چادر اوڑے ہوئے۔ اس پر حسن علیہ السلام چادر کی طرف بڑھے اور کہنے لگے نانا جان اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو، کیا مجھے اجازت ہے میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے جواب دیا میرے بیٹے میرے حوض کے مالک، حوض سے وہی مستفیض ہوگا جو اس کی بارگاہ میں جھکا ہو۔ تم پر بھی سلام، تمہیں اجازت ہے؟ پس حسن علیہ السلام آپ کے پاس چادر میں پہنچ گئے۔ ایک ساتھ نہیں گزری تھی کہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے امی جان آپ پر سلام ہو۔ میں نے جواب دیا میرے بیٹے میری آنکھ کے تارے میرے لخت جگر تم پر بھی سلام۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے امی جان مجھے گھر میں نانا جان کی سی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں تمہارے نانا جان اور بھائی جان دونوں چادر کے اندر ہے۔ اس پر مولا کریم کربلا چادر کے قریب گئے اور بولے نانا جان اے خدا کے مختار نبی آپ پر سلام، کیا آپ کی اجازت ہے میں بھی آپ دونوں کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا میرے بیٹے میری امت کو بخشوانے والے یا شافعہ امت ہی، امت میں کون کون شامل ہے؟ صرف گناہگار ہی شامل ہے؟ کیوں جی؟ نیک امت میں شامل نہیں، متقی امت میں شامل نہیں، انبیاء امت میں شامل نہیں۔ اس کا مطلب ہے امت کا کوئی بندہ بھی اس کی شفاعت کے بغیر جنت کا حقدار نہیں بنے۔
آپ نے فرمایا بیٹے میری امت کو بخشوانے والے تم پر بھی سلام، تمہیں اجازت ہے۔ پس حسین علیہ السلام بھی ان دونوں کے پاس چادر میں پہنچ گئے۔ اس کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام آ گئے اور بولے رسول کی بیٹی تم پر میرا سلام۔ یعنی امیر کائنات نے بھی شہزادی کو نام سے نہیں بلایا۔ میں نے جواب دیا ابو الحسن اے مومنوں کے امیر، آپ پر بھی سلام۔ سیدنا بھی امیر کائنات کو کیسے بلائے؟ اس کا مطلب ہے ہم سب کو جب ان کا نام آئے تو القاب سے یاد کرنا۔ حدیث کے ساتھ تلاوت تو قبلہ کرتے ہیں اور فوراً ہی تلاوت کے بعد بے عملی، بلکہ تلاوت میں بھی بے عملی۔ پھر وہ کہنے لگے سیدہ مجھے گھر میں اپنے بھائی ابن عم کی سی خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے جواب دیا ہاں وہ آپ کے دونوں بیٹوں سمیت چادر کے اندر ہے۔ پھر علی علیہ السلام چادر کے قریب گئے اور بولے اے خدا کے رسول آپ پر سلام، کیا مجھے بھی اجازت ہے میں آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے ان سے فرمایا تم پر بھی سلام ہو میرے بھائی، میرے وسیع، میرے جانشین، میرے علمبردار، تمہیں اجازت ہے؟ بس علی علیہ السلام بھی چادر میں پہنچ گئے۔ پھر میں چادر کے قریب گئی اور میں نے کہا بابا جان اے خدا کے رسول کیا میں بھی آپ کے پاس چادر میں آ جاؤں؟ بابا جان نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو میری بیٹی، میرے پارہ جگر، تمہیں بھی اجازت ہے۔ چنانچہ میں بھی چادر میں چلی گئی۔ اب جو ہم سب چادر میں اکٹھے ہو گئے تو بابا جان نے چادر کے کنارے پکڑے اور دائیں ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اے خدا یہ میری اہل بیت میرے خاص لوگ اور میرے حامی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، جو انہیں ستاتا ہے وہ مجھے آزار دیتا ہے، جو انہیں رنجیدہ کرتا ہے وہ مجھے رنج پہنچاتا ہے، جو ان سے لڑے گا میں بھی اس سے لڑوں گا، جو ان سے سلو رکھے گا میں بھی اس سے سلو رکھوں گا، جو ان سے دشمنی کرے گا میں بھی اس کو دشمن سمجھوں گا، اور جو ان سے دوستی رکھے گا میں بھی اس کو دوست جانوں گا، کیونکہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اے خدا تو اپنی صلوات برکات رحمت بخشش خوشنودی میرے اور ان کے لیے قرار دے۔ اور یہ قبلہ بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہے صلوات اور ہے، برکات اور ہے، رحمت اور ہے۔ تو صلوات کے معنی کیا ہیں یہ بھی قوم شیعہ کو بتانے چاہیے۔ ان سے نجاست کو دور رکھ اور انہیں نہایت پاک و پاکیزہ رکھ۔ پھر خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا اے فرشتوں، اے آسمان کے رہنے والو، میں نے یہ مضبوط آسمان، پھیلی ہوئی زمین، روشن چاند، چمکیلا سورج، گھومتے سیارے، تھلکتا سمندر، تیرتی کشتیاں، یہ ساری چیزیں صرف ان 5 افراد کی خاطر اور ان کی محبت میں پیدا کی جو چادر کے اندر ہے۔ اس پر جبریل امین پوچھا ہے پروردگار یہ چادر کے اندر کون لوگ ہیں؟ خداوند عالم نے فرمایا یہ نبی کے اہل بیت اور رسالت کا خزینہ ہے، یہ سیدہ ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے 2 بیٹے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار مجھے بھی اجازت دے کہ میں زمین پر اتروں اور ان میں شامل ہو کر چھٹا فرد بن جاؤں۔ خدا نے فرمایا تمہیں اجازت ہے۔ پس جبریل امین زمین پر اترے اور کہنے لگے اے خدا کے رسول آپ پر سلام ہو، خدائے بزرگ و برتر آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کو درود اور احترام سے سرفراز فرماتا ہے اور آپ سے کہتا ہے میری عزت و بزرگی کی قسم میں نے یہ مضبوط آسمان، پھیلی ہوئی زمین، روشن چاند، چمکیلا سورج، گھومتے سیارے، تھلکتا سمندر، تیرتی کشتیاں، یہ ساری چیزیں صرف تم لوگوں کی خاطر اور تمہاری ہی محبت میں پیدا کی اور خدا نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ خدا نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں بھی چادر کے اندر آپ کے پاس آ جاؤں۔ اے خدا کے رسول کیا آپ بھی مجھے اجازت دیتے ہیں؟
یہ اہل علم کے لیے بہت توجہ طلب ہے۔ جب اللہ نے اجازت دے دی تھی تو پھر حضور سے کیوں مانگی؟ واہ 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 واہ۔ یہ یعنی اس پہ کچھ سمجھائیں لوگوں کو کہ اللہ نے اجازت دے دی تو پھر حضور سے کیوں مانگے؟ اس کا مطلب ہے، اللہ کے اذن کا مطلب ہی یہ ہے کہ زمین پہ جب تک یہ اجازت نہ دے کوئی حکم نہیں چل سکتا۔ رسول خدا نے فرمایا ہے، خدا کے وحی لانے والے تم پر بھی سلام، ہاں تمہیں بھی اجازت ہے۔ پھر جبریل بھی ہم لوگوں کے ساتھ چادر میں آ گئے۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے میرے بابا جان سے کہا، خدا آپ لوگوں کو وحی بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی خدا نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ اہل بیت سے نجاست دور رکھے اور آپ لوگوں کو پاک و پاکیزہ رکھے۔ تب علی علیہ السلام نے بابا جان سے کہا، بابا کہا مجھے بتائیے کہ اس چادر کے اندر آ جانا خدا کے نزدیک کیا فضیلت رکھتا ہے؟ اس پر رسول خدا نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا، اہل زمین کی جس محفل میں ہمارے شیعہ اور دوستدار اکٹھے ہوں گے اور ہماری یہ حدیث بیان کریں، ان پر خدا کی رحمت نازل ہو۔ اور فرشتے ان کے حلقے میں لے لیں گے، اور جب تک وہ لوگ محفل سے رخصت نہیں ہو جائیں گے ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہیں۔ یعنی ہم جتنے بیٹھے ہیں یہ ملائکہ کے حلقے میں، اور جب تک بیٹھے رہیں گے وہ ہمارے لیے، ہماری دعا تو پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں، وہ تو معصوم ہے۔ اس پر علی علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم ہم اس وقت کامیاب ہو گئے اور ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہیں۔ جہاں ہی یہ راز کھلتا ہے فزت برب الکعبہ کا، یعنی انہیں اپنی فکر نہیں تھی، اپنے شیعوں کی فکر تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول خدا نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا نبی بنایا اور لوگوں کی نجات کی خاطر رسالت کے لیے منتخب کیا، اہل زمین کی جس محفل میں ہمارے شیعہ اور دوستدار اکٹھے ہوں، شیعہ تو نہ و محبین، شیعہ اور ہے، محب اور ہے۔ ہم میں شیعوں والی صفات نہیں ہے تو چلو محبوں والی میں شامل ہو جائے، اور ہماری یہ حدیث بیان کریں گے، اس میں جو کوئی دکھی ہوگا خدا اس کا دکھ دور کرے گا۔ کیوں بھائیو، میرے اس سے بڑا اور کیا کرم ہے؟ دکھیوں کا کتنا خیال رکھا ہے شہزادی نے کہ یہ حکیم مطلق نے نسخہ بتایا۔ لہذا آپ جب دکھی ہوں تو جمع ہو کے اسی کو تلاوت کیا کر۔ جو غم زدہ ہوگا اس کا غم سے چھٹکارا دے گا، اور جو کوئی حاجت مند ہوگا خدا اس کی حاجت پوری کر دے گا۔ پھر علی علیہ السلام نے فرمایا، بخدا ہم نے اس وقت کامیابی اور برکت پائی، اور کعبہ کے رب کی قسم اس طرح ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوئے، دنیا و آخرت میں خوش نصیب ٹھہرے۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج آل محمد۔ دوستو، آج سلطان زمانہ کی یتیمی کا آغاز ہے، ہم اس کی ریت ہے۔ زندگی بس یہی ہے، آ کے غسل ملا اور پھر غسل کر کے چلے گئے۔
یہی ہے زندگی. آئے تھے تو غسل ملا، گئے تھے تو بس دو غسلوں کے درمیان زندگی ہے. اور اس پہ ذرا غور کرنا ہے، غرور نہیں کرنا. ہم غور نہیں کرتے، غرور بڑا کرتے. تو پھر ہم سب کو جس کی رعیت ہے اس کی بیعت بھی کرنی چاہیے. اور معصوم علیہ السلام نے فرمایا ہے جو کوئی قائم کا ناصر بننا چاہے وہ دعائے عہد کی تلاوت کرے. کس کی؟ یہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں، اس بات پہ عوام نہیں، خواص نے غور نہیں کیا. یہ امام صادق سے ہے. امام صادق نے اپنے پاس بیٹھنے والوں کو فرمایا کہ دعائے یہ امام سے بیعت ہے. قبلہ وقت کا امام اپنے پاس بیٹھنے والوں سے کہہ رہا ہے کہ قائم کی بیعت کرو، قائم سے عہد کرو، اس کے لشکر میں شامل ہونے کی کوشش کرو. تو ہمارا تو امام زمانہ ہے نا، اس پہ غور نہیں کر رہے. قوم شیعہ کو یعنی 60 ہجری سے نکالا ہی نہیں ہے. آج کتنی ہے؟ 1400. 60 ہجری سے نکالتے ہی نہیں ہے. کوئی 260 ہجری کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. کنہوں نے کرنا تھا؟ ہمارے وقت کے امام 260 ہجری سے، تو کس نے داخل کرنا تھا 260 ہجری میں؟ صاحبان منبر نے، علماء کرام نے. اور 243 تک تذکرہ ہی کوئی نہیں. یہ 1443 کا کیا مطلب ہے؟ یہ کون سا دور ہے؟ امام زمانہ کا کون سا دور ہے؟ ہاں، غیبت کبریٰ، وہی غیبت پہ بات ہے. کس نے کر دیا؟ شور شرابے بہت کچھ ہے. یہ ذمہ دار کے گھر میں مجلس ہے. کس نے کرنی ہے جی؟ قبلہ علماء نے، ذاکرین نے. کیا خدمت کی ہے علماء نے عزاداری کی؟ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے میری بات. کیا خدمت کی؟ پڑھے لکھے ذہین بچے، عمر کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب قبلہ مجھے بتاؤ، مولا علی کے کربلا میں کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ جی کتنے بیٹے شہید ہوئے؟ چلو 9 ہی. 2 کی شہادت ہے، پڑھتے ہیں، باقی 7 کی. غازی دے مرید، غازی دے مرید. غازی پاک کے کتنے بیٹے ہیں کربلا میں شہید؟ یہ سارا مجمع میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کتنا کام کیا ہے جی. ہم نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، اور روپیے نال یہ تو بحریہ ٹاؤن والا چنگا کرتا پیا. تسی یہ بتا کہ اسی وہ بیمار دا علاج کیتا ہے تے اسپتال بنا دیتا ہے. تے پاکاں دے سن دسے آوے اگر اسی صحیح یقین نال کٹھے ہو کے حدیث کسائی پڑھیے تے ساڑیاں تے ساریاں مرضاں دا علاج ہے. اے ذاکر مولوی انوی میں اوکھا لگنا تے مینوں بھی اوکھے لگ دن جلے آکڑے مینوں دس دینے نا تے مینوں پھر دکھ لگدا ہے کہ پاکاں دا کام کی کیتا ہے، آزاداری واسطے کیتا ہے. یہ ذاکرہ ہی مضمون بنائے سارے جڑے پڑھے جاندے تے او بھی نہ ہن وچ خرابیاں پا کے پڑھدے، صحیح بھی نہیں پڑھدے. انہاں تے بڑی خوبصورتی تے ادب تے شانہ نال تے پھر وہ کم کیتا ہے آزاداری واسطے تے انہاں کیتا ہے. تے باقی تے کمائی کر رہے نے، پاویں مولوی نے تے پاویں ذاکر نے.
سرکار دا کام کوئی نہیں کرا. جیڑا بندہ کوئی چونچا کردا ہے، اج 11ویں امام دی شہادت ہے نا، اٹھ کے پڑھو ہاں کوئی نویا کوئی دو دوڑی پڑھو. تے لیاندے نے بڑے سنگار کے کہ 6ویں امام پاک نے فرمایا دعائے عید پڑھو تسی ساڈے قائم دل لشکر وچ شامل ہو جاؤ، تے اگر موت بھی آ گئی تے تانوں قبراں چوں کڈ کے واہ 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 شامل کر دیتا جائے گا. کیا ساری مجالس وچ پھر سمے پڑھنی چاہیے اور اج دے دن پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ پڑھیے جی. جڑے بندے شامل ہوئے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث دین خدا، یا وارث مصطفیٰ، یا وارث سیدہ، یا وارث صف ازا، یا وارث خون شہداء، یا وارث بیت اللہ، یا وارث ذوالفقار کی پکار، تبرکات کی پکار، عزاداروں کی پکار، ذاکرین کی پکار، منتظرین کی پکار، سادات کی پکار، نعرہ حیدری. اللہ آپ کو سردار کا ظہور دکھائے، مالک لشکر میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں اداوی ترجمہ ہی پڑھتا ہوں. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اے نور عظیم کے پروردگار، اے بلند کرسی کے پروردگار، اے موج مارتے سمندر کے پروردگار، اے توریت انجیل اور زبور کو نازل فرمانے والے، اے سایہ اور دھوپ کے رب، اے قرآن عظیم کو نازل فرمانے والے، اے ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین کے پروردگار، اے اللہ میں تجھ سے تیرے کریم چہرے کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں اور تجھے اپنے درخشاں چہرے کا واسطہ، اے ہمیشہ زندہ قائم رہنے والی ذات، تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے مبارک اسم سے جس سے تو نے زمینوں اور آسمانوں کو روشن کیا، اور سوال کرتا ہوں اس مبارک اسم کے واسطے سے جس کے ذریعے تو نے اولین و آخرین کی اصلاح فرمانا ہے. اللہ نے اصلاح نہیں فرمانی، اس کا ایک ایسا اسم ہے جس نے اصلاح فرمانی ہے، اور اصلاح اولین و آخرین کی فرمانی ہے. اللہ نہیں، وہ اللہ کا اسم ہے، اور ہم بھی انہیں اللہ نہیں مانتے، اسم اللہ ہی مانتے ہیں. اے ہر زندہ سے قبل زندہ ذات، اور ہر زندہ کے بعد زندہ، اور اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے اور اے زندوں کو موت دینے والے، اے زندہ ذات تیرے سوا کوئی اللہ ہے ہی نہیں. اے اللہ ہمارے مولا جو امام ہیں، ہادی ہیں، مہدی ہیں اور تیرے امر کو قائم فرمانے والے ہیں، ان تک ان کے آباء طاہرین تک صلوات پہنچا دے. تمام مومن مردوں مومنہ عورتوں کی طرف سے جو زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں ہے، میدانوں، پہاڑوں، خشکیوں اور سمندروں میں ہے، میری طرف سے اور میرے والدین کی طرف سے ہمارے سلطان زمانہ، ان کے آباء طاہرین اور اولاد طاہرین تک ایسی صلوات پہنچا دے جو عرش کے متوازن ہو، عرش الہی کی زینت ہو، جو اس کے کلمات کی روشنائی کا درجہ رکھتی ہو، اور ایسی صلوات جسے اللہ ہی کا علم سمیٹ سکے اور اس کی کتاب کے سوا کوئی اس کا احاطہ نہ کر سکے. اے پروردگار میں آج کے دن کی صبح امام زمانہ کی بیعت کی تجدید کرتا ہوں
یہ کون پہ فرماندے؟ چھویں امام وقت دے امام وہ نے تے کول بین والے ہوندے نے روز بار میں دے فجر لے بیت کریا جن کا وقت کا ہے انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ اے پروردگار میں آج کے دن کی صبح امام زمانہ کی بیعت کی تجدید کرتا ہوں اور جتنے دن میں زندہ رہوں قائم کرتا ہوں یہ پیمان بندھن اور ان کی بیعت جو میری گردن پر ہے نہ اسے مکروں گا نہ ہی ابد تک توڑوں گا کیوں جی پھر ساڈی انہوں کدے نال عہد کرنا ہے نہ تے لے لو اچھی آواز نہ لو ساڈا سردار ہی انج دا وے سانو شان نہ رکھنا چاہیے کدی اساں بیعت کرنی ہے کدے نال عہد کرنا ہے کدے نال اقرار کرنا ہے امام تے قیامت تک مکرنا بھی نہیں ہن ساڈی گردن وچ پٹا کدا ہے جنہاں دی گردن وچ پٹا ہے دوویں ہاتھ بلند کر کے حیدری تے گردن ساڈی چ امام زمانہ دا پٹا ہوئے تے ساری دیہڑی او دا نام ہی نہ نکلے پھر پٹا ہو دا ہی ہے ساڈی گردن بس میرا کام ہے تھوڑی تھوڑی جنی توجہ دوا دیں توجہ دیں اے معبود قرار دے مجھے ان کے مددگاروں ان کے ساتھیوں ان کا دفاع کرنے والوں حاجت برابری کے لیے ان کی طرف بڑھنے والوں ان کے احکام پر عمل کرنے والوں ان کی طرف دعوت دینے والوں کوئی سن رہے ہو جی یہ چھویں سرکار اپنے کول بین والوں پہ آدھے کہ تسی جتھے بہو قائم ال دعوت دیو ساڈے تے سردار ہی ہو سن اساں امام زمانہ ال دعوت دیتی کیوں دینی چاہیے کہ نہیں چلو ہم دئیے اے دعوت ہی دیتی جا رہی ہے نا اے صاحبان گریاں ازاداری ماتمداری ساری اس واسطے یہ سرکار والا دعوت ہے پچھلی گل تے نہ ہونا روی گئی اگوں کچھ کر لی ان کے احکام پر عمل کرنے والوں ان کی طرف دعوت دینے والوں ان کے ارادوں کو جلد پورا کرنے والوں ان کے روبرو شہید ہونے والوں میں اے پروردگار اگر امام کے ظہور اور میرے درمیان تمہاری مقرر کردہ میری موت حائل ہو جائے جسے تمہاری ذات نے سب کے لیے یقینی قرار دیا ہے تو پھر مجھے قبر سے اس طرح نکالنا کہ کفن میرا لباس ہو میری تلوار بے نیام ہو میرا نیزہ بلند ہو دائمی حق کی دعوت پر لبیک کہوں آبادیوں اور صحراؤں میں اے پروردگار دکھا مجھے حضرت کا چہرہ زیبا آپ کی پیشانی درخشاں اور ان کے دیدار کو میری آنکھوں کا سرما بنا دے قبلہ اگر انہاں دا دیدار ہونا نہیں تے امام دعا منگن دا کر کے اور مجھ کو ان کی راہ پر چلا میں تجھ سے امام زمانہ کے مصائب کی رات کے خاتمے ان کے حکم و فرمان کی پوری دنیا پر نفاذ اور ان کی قوت کو بڑھانے کا سوال کرتا اے پروردگار ان کے ذریعے ہمارے شہر آباد کر شہر ویران ہے آباد سلطان زمانہ اور اپنے بندوں کو عزت کی زندگی دے کیونکہ تو نے فرمایا ہے اور تیرا قول حق ہے کہ ظاہر ہو چکا فساد خشکی اور سمندر میں جو کہ انسان کے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے اے گل سمجھ آ رہی اے جنہ فساد ہے نا گھر تو لے کے ممبر مسجد تک
یہ سارا ساڈے اپنے کرتوتاں دا ہویا کو سمجھ آ رہی ہے گل دی یہ ساڈے اعمال دا وجہ تو یہ سب فساد ہے یہ او دی زیادتی نہیں یہ ساڈے عملاں دا ری ایکشن ہے تے یہ پھر فساد کیویں مکے دا پس اے پروردگار ظہور کر ہمارے لیے اپنے ولی اور اپنے نبی کی دختر کے فرزند کہ جن کا نام تیرے رسول کے نام پر ہے یہاں تک کہ وہ باطل کا نام و نشان مٹا ڈالے اور حق قائم و دائم و غالب ہو جائے اے پروردگار قرار دے ان کو اپنے مظلوم بندوں کے لیے جائے پناہ اور ان کے مددگار جن کا تیرے سوا کوئی مددگار نہیں اور ہمارے امام زمانہ کو تو کتاب حق کے معطل شدہ احکام کی تجدید فرمانے والا قرار دے اس کا مطلب ہے قرآن کے احکام معطل ہے تاکہ تیرے احکام الہی کا کامل نفاذ ہو جائے اور امام زمانہ کو تو اپنے دین کی نشانیوں اور اپنے پاک حبیب کی سنت اقدس کو مضبوط و مستحکم بنانے والا بنا دے اے پروردگار انہیں ان لوگوں میں رکھ جن کو تو نے ظالموں کے حملے سے بچایا اے پروردگار خوش کر اپنے نبی کو ان کے دیدار سے اور جنہوں نے ان کی دعوت میں ان کا ساتھ دیا رحم فرما ان کے بعد ہماری حالت زار پر اے معبود ان کے ظہور سے امت کی مشکل اور مصیبت کو دور فرما دے اور ہمارے لیے ان کا ظہور جلد فرما کہ دشمن ان کے ظہور کو دور اور ہم نزدیک سمجھتے ہیں اے سب رحم فرمانے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والے یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد جتنا سرکار کا ظہور قریب سمجھتے ہو اتنی پرخلوص صلوات ویسے میں ایک عرض کرنا رہی ہوں سونی صلوات لفظ استعمال ہوتا ہے ہون سونا روئے ہو یہ سونا کٹ لیے پرخلوص صلوات اچھی لفظ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اے سونا بیان کیتا ہے یہ سونا بھی کٹ لیے لفظ یہ کوئی مناسب نہیں لگتا سونی آئے کیتی ہے کدی آئے بھی سونی ہوئی خدا دے بندے کی کرتے انجا کو پر درد ٹھیک نہیں ہے غم میں ڈبی آئے گی درداں ڈبی آئے گی ایک صلوات سارے حضرات باوازی